بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم ادب کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ادب کے اقسام کے بارے میں ہم نے تفصیلاً بات کی تھی کہ بھئی ادب کی کتنے اقسام ہیں اور ہمارے ادب میں اردو ادب میں ان اقسام کی کیا اہمیت ہے اور طلبہ و طالبات کے لیے یہ کیوں ضروری ہے. تو آج ہم ادب کے اقسام کے بارے میں بات کریں گے کہ بھئی ادب کی پہلی قسم جو ہے وہ غزل ہے. تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں. ادب کی پہلی قسم جو ہے وہ غزل ہے. اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم غزل کے بارے میں صحیح طریقے سے جاننے کے لیے تاکہ ہمارے لیے آسان ہو، ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کی مطلب اور معنی ہمارے ذہن میں یہ صحیح طریقے سے ذہن نشین ہو سکے. تو دیکھیں ہم غزل کی ایک تصوراتی خاکہ بناتے ہیں جس کو انگلش میں مائنڈ میپ کہتے ہیں یا کنسپٹ میپ کہتے ہیں، اردو میں اس کو کہتے ہیں تصوراتی خاکہ. اور یہ جب وہ ٹیچر یہ تصوراتی خاکہ بناتا ہے تو اس سے ٹاپک و موضوع یہ تمام طلبہ و طالبات کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو دیکھیں تصوراتی خاکہ ہم نے بنایا ہوا ہے غزل. یہ نمبر 1 اس میں پہلا پوائنٹ ہے غزل عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی عربی زبان کے لفظ غزال سے یہ مشتق نکلا ہوا ہے اور یہ نظم کی ایک قسم ہے جس میں شاعر مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے غزل کی خصوصیات اور اس کی غزل کی خصوصیت اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ غزل میں الگ الگ موضوعات پر یا ٹاپک پر شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. اس کے ہر ایک شعر میں الگ الگ موضوع پر شاعر اپنے خیالات کو یہ عوام تک اور پڑھنے والے تک پہنچاتا ہے. تو دیکھیں تیسرا قسم جو ہے وہ الگ الگ موضوعات ہے. پہلے شعر میں الگ موضوع، دوسرے شعر میں پھر اور الگ موضوع، تیسرے میں تیسری موضوع. اسی طرح پھر اس کا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ حسن جمال کے بارے میں بات کرنا. یہاں اس غزل میں شاعر اپنے محبوب کے بارے میں، اس کے حسن اور اس کے خوبصورتی کے بارے میں وہ بات کرتا ہے. نمبر 5 اس کا 5واں جو پوائنٹ ہے یا نقطہ ہے کہ وہی غزل کے ایک شعر میں شاعر عشق حقیقی کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. اب یہ اس ایک شعر اس کو آپ عشق حقیقی کے حوالے سے بھی اس کی تشریح کر سکتے ہیں اور عشق مجازی کے حوالے سے کہ وہی انسانی شکل میں شاعر اپنے محبوب سے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے. تو یہ ایک شعر ایسا ہوتا ہے کہ وہی طلبہ طالبات اس کی تشریح عشق حقیقی کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں اور عشق مجازی کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھیے یہ اس کا تصوراتی خاکہ ہے اور اس سے غزل جو ہے یہ طلباء کے لیے یہ آسان ہو جاتی ہے. نمبر 1 عربی زبان کا لفظ. نمبر 2 نظم کی ایک قسم جس میں الگ الگ موضوعات پر شاعر بات کرتا ہے. نمبر 4 حسن جمال کے بارے میں بات کرنا. نمبر 5 عشق حقیقی اور عشق مجازی کے بارے میں بات کرنا. اسی طرح شاعر غزل کے کسی بھی شعر میں یہ دنیا کے معاملات کے بارے میں، دنیا کے اونچ نیچ کے بارے میں، لوگوں کی ذاتی زندگی کے دکھ درد اور غموں کو بھی اس میں بیان کرتا ہے. وہ اپنے ذاتی زندگی کے دکھ اور غم کو بھی وہ غزل کی کسی شعر میں وہ پیش کر دیتا ہے اور اسی طرح وہ زمانے کے مسائل، مشکلات اور تمام تکالیف کو بھی وہ کسی شعر میں پیش کر دیتا ہے. تو بڑھتے ہیں پھر اس طرف کہ بھئی اب ہم غزل کی تعریف کرتے ہیں. تو دیکھیں غزل کی تعریف ہم اس طرح کریں گے. غزل عربی زبان کے لفظ غزال سے مشتق ہے جس کے معنی ہے عورتوں سے بات چیت کرنا یا عشق اور عاشقی کے بارے میں بات کرنا. کہ بھئی اس میں مختلف ادبی ماہرین نے اس غزل کی الگ الگ اس کی تعریف بیان کی. کچھ ادبی ماہرین کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اس کی تعریف لکھی ہے کہ غزل
عربی زبان کے لفظ غزال سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے عورتوں سے بات چیت کرنا یا عشق اور عاشقی کے بارے میں بات کرنا، محبوب کے حسن و جمال کے بارے میں بات کرنا۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ غزل غزال سے نکلا ہوا ہے، اور غزال یہ ہرن کے چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں جس کی بڑی بڑی معصوم سیاہ آنکھیں ہوتی، جس میں معصومیت ہوتی ہے، جس میں خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور بعض ادبی ماہرین کہتے ہیں کہ جب ایک شکاری شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف جاتا ہے اور وہ ہرن کا شکار کرتا ہے، تو جب وہ ہرن کی پیچھے اپنے شکاری کتے دوڑا دیتا ہے، اور ایک مقام پہ جب شکاری کتے اس ہرن کو دبوچ لیتے ہیں، شکار کر لیتے ہیں، اور شکاری آ کر جب ہرن کے سر پہ پہنچ جاتا ہے اور اپنے شکاری چاقو سے وہ اس ہرن کو ذبح کر دیتا ہے، تو اسی وقت اس کی منہ سے جو دربری آواز نکلتی ہے، جو چیخ نکلتی ہے، ماہرین ادب کہتے ہیں کہ اس دربری آواز کو بھی غزل کہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہر طرح سے ان دونوں تعریفوں کو ہم پڑھ کر آسانی سے ہمیں غزل کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہے اور ہم غزل کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اب ہم غزل کی اس تعریف کی طرف آتے ہیں کہ بھئی غزل جو ہے اس کے پہلے شعر کو، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جہاں سے غزل شروع ہو جاتی ہے، یہ اس کا پہلا شعر ہوتا ہے، اور اس پہلے شعر میں قافیہ اور ردیف یہ برابر ہوتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ قافیہ غزل کے کسی بھی شعر میں جو ہم آواز ایک جیسی آواز رکھنے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جو ردیف سے پہلے یہ شعر میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو قافیہ یہ غزل کے ہر شعر میں استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ جو املا میں وہ الفاظ وہ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا آخری حرف ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور پھر ردیف جو ہے یہ غزل کے ہر شعر میں آخر میں استعمال ہونے والے ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، جو قافیہ سے پیچھے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، یہاں سے غزل شروع ہوتی ہے۔ نمبر 2، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جہاں پر غزل آ کر مکمل ہو جاتی ہے، اور اس میں اکثر شاعر یا شعراء یہ اپنا نام بطور تخلص استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح میر تقی میر، محمد تقی اس کا نام تھا، اور وہ میر کو اپنا تخلص بھی وہ استعمال کرتے تھے کہ بھئی اس کا ایک خوبصورت شعر ہے، خوبصورت مقطع ہے، جس میں شاعر میر نے اپنا نام بطور تخلص استعمال کیا ہے۔ وہ اس میں کہتے ہیں، آج تو جاتے ہیں بت کا دے سے میر، آج تو جاتے ہیں بت کا دے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ تو یہ اس کی غزل کا آخری شعر ہے، جس میں اس نے اپنا نام بطور تخلص استعمال کیا ہے، اور اس کو مقطع بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر غزل آ کر مکمل ہو جاتی ہے۔ اس طرح غزل کے بہترین شعر کو، کہ وہی غزل میں تمام اشعار میں جو سب سے بہترین اور مزہ دینے والا شعر ہوتا ہے، اس شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں، غزل کی جان اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 4، غزل کم سے کم 5 اشعار اس کے لیے ضروری ہے، یہ غزل کم از کم 5 اشعار پر مشتمل ہونا یہ ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ غزل جو ہے ہمارے اردو ادب کی جان ہے، اور اس کی وجہ سے ادب حسین اور خوبصورت ہوتا ہے۔ جس طرح میر تقی میر اپنی خوبصورت شعر و شاعری کے بارے میں، اپنی عظمت کے بارے میں کہتے ہیں کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، سارے عالم پر میں چھایا ہوا۔ تو اس طرح یہ میر کے خوبصورت اشعار ہیں، اور ادب میں ماہرین اور بڑے بڑے شعراء میر تقی میر کی عظمت کو مانتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس کو غزل کا بادشاہ کہتے ہیں، اس کو غموں کا ترجمان کہتے ہیں۔ ایک جگہ پر میر تقی میر اپنی غزل کے بارے میں، اپنے اشعار کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے،
مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنی کیے جمع تو دیوان کیا۔ میر کی عظمت اور اس کے خوبصورت غزل گوئی کے بارے میں مرزا اسد اللہ خان جیسا غالب یہ اس کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور اپنے ایک شعر میں وہ کہتا ہے، میر تقی میر کی بڑائی کو سلام پیش کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے غزل کے بارے میں بات کی ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ غزل کے بارے میں آپ جان چکے ہوں گے، اور اب غزل کے لیے غزل کی تشریح اور وضاحت یہ آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم ادب کے دوسرے موضوع پر یا دوسرے قسم پر بات کریں گے۔ وہ طلبہ و طالبات جو میرے اس چینل اردو لرننگ پوائنٹ پر نئے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو، اس کا نام ہے اردو لرننگ پوائنٹ، اس کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرے، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو میرے ہر ایک ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ بہت شکریہ، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔